بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، پوچھو ان سے کہ کون ہے کہ جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے۔ یعنی یہ خطاب مشرکین عرب سے ہے جن کو کہ یہ سورہ مبارکہ ایڈریس کر رہی ہے۔ سورہ یونس ہم یہ بات دیکھ چکے ہیں پہلے بھی کہ قرآن مجید کی سورتوں کے تیسرے گروپ کی پہلی سورہ ہے۔ اس گروپ میں 15 سورتیں ہیں جن میں سے 14 مکی ہیں اور ایک سورہ مدنی ہے، یعنی سورہ نور۔ اس گروپ میں اللہ تعالیٰ نے وہی قرآن مجید کے مضامین جو بقیہ گروپس میں بھی بیان ہوئے ہیں ان کو بیان کیا ہے، لیکن خاص طور پر جو مضمون نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ اس سرزمین پر گریجولی وقت کے ساتھ ساتھ تدریجاً غلبہ عطا فرمائے گا، اور وہ کہ جو آپ کے انکار کرنے والے ہیں وہ ایک خاص مدت گزر جانے کے بعد جب ان پر حجت تمام ہو جائے گی تو وہ سزا پا کر نیست و نابود ہو جائیں گے۔ چنانچہ پہلی صورتیں ان مشرکین کو کہ جو قرآن مجید کے سب سے پہلے مخاطب تھے، ایڈریسیز تھے، ان کو خطاب کر کے ان کی ان عقائد کی غلطیوں کو واضح کر رہا ہے کہ جن میں وہ الجھے ہوئے تھے، اور ان کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ وہ اپنے ان غلط نظریات، عقائد سے باہر نکل کے صحیح ایمان اور اللہ کے بارے میں تصور کو اختیار کریں تاکہ وہ اللہ کی رحمت اور اس کی مہربانی کے مستحق بن جائیں۔ چونکہ وہ شرک میں مبتلا تھے اور وہ اپنے مشرکانہ نظریات میں ایسے الجھے ہوئے تھے کہ اس سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دلائل کے ذریعے سے ان پر یہ واضح کر رہا ہے کہ جو عقائد، نظریات انہوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ تو فرمایا کہ قل من یرزقکم من السماء والارض، ان سے پوچھو کہ کون ہے کہ جو تم کو رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے۔ یعنی آسمان سے پانی برستا ہے، زمین میں فرٹیلیٹی ہوتی ہے، رویدگی ہوتی ہے، جس سے اس پانی کے برسنے اور آسمان کے سورج کے چمکنے کے نتیجے میں زمین اپنے مثانے کھولتی ہے اور فصلیں باہر آتی ہیں، پھل سبزیاں نمودار ہوتے ہیں، اور انسان کے لیے اور انسان کے ان چوپایوں کے لیے کہ جو انسان کی خدمت کرتے ہیں اور اس کے لیے خوراک کا ذریعہ بنتے ہیں، ان سب کے کام آتی ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ ان سے پوچھو کہ یہ کون ہے کہ جو کر رہا ہے۔ امن یملک السمع والابصار، یا یہ بتاؤ کہ سننے اور دیکھنے کے اختیارات کس کو ہیں؟ کون ہے کہ جس نے یہ صلاحیتیں انسان کو فراہم کی ہیں کہ وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور وہ کون ہے کہ جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ میں سے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے کہ جو اس عالم کے نظام کو چلا رہا ہے، اس کی پلاننگ، تدبیر کر رہا ہے اور پھر اس کے مطابق اس کو رن کر رہا ہے۔ کون ہے؟ فرمایا کہ فَسَيَقُونَ اللَّهُ، تو وہ لازماً کہیں گے کہ یہ اللہ ہے۔ یعنی یہ مشرکین اس بات کو مانتے تھے کہ اس کائنات کا بنانے والا، اس کائنات کے معاملات کو چلانے والا
صرف اللہ ہے. وہ اس کائنات کے بنانے اور چلانے میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کا پارٹنر، اس کا ساجھی نہیں مانتے تھے. ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ جو ان کے معبود ہیں، جن کو یہ اللہ کے علاوہ پوجتے ہیں، ان کی اللہ کے ساتھ، اللہ کے ہاں اتنی رسائی ہے، اتنا ان کا اللہ کے ساتھ گہرا تعلق ہے کہ دنیا میں بھی اگر ہم ان کو پکاریں گے تو اللہ ان کے ذریعے سے ہم کو دے گا، اور آخرت اگر ہوئی اور وہاں بھی ہمارے پکڑے جانے کا کوئی خدشہ ہوا تو یہ ہم کو بچا لیں گے. گویا کہ شرک اصل میں ایک بے بنیاد شارٹ کٹ ہے، جس میں اصل میں تو اللہ ہی کو مانا جا رہا ہے، لیکن اللہ کو ماننے کے باوجود اوروں کو بھی اس کا شریک بنایا جا رہا ہے عبادت میں، دعا میں. حالانکہ یہ بات بے بنیاد ہے. جن کو یہ پکار رہے ہیں ان کی سرے سے کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ اس دنیا کے بنانے میں، نہ اس دنیا کے چلانے میں. فرمایا فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو آپ کہیے تو پھر تم کیا ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ جس نے یہ ساری کائنات تمہارے اپنے عقیدے نظریے کے مطابق بنائی ہے، وہی اس دنیا کو چلا رہا ہے، تم اس کو چھوڑ کے اوروں کو پکار رہے ہو اس کے حکم اور مرضی کے خلاف؟ تمہیں اس بات پر ڈر نہیں لگتا؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، سو یہی اللہ تمہارا پروردگار حقیقی ہے. یعنی اللہ ہے کہ جو تمہارا مالک ہے، تمہارا خالق ہے، تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے. اس اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کی طرف جانا چاہتے ہو. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو حق کے بعد اور کیا ہے سوائے گمراہی کے؟ یعنی حق بات جب سامنے آ جائے تو حق کو چھوڑنے کے بعد انسان کے لیے سوائے گمراہی کے اندھیروں کے اور کوئی اس کا انجام نہیں ہے. یہ انسان کے ساتھ ایک معاملہ ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات ایک حقیقت کو جانتا ہے، کوئی اندر ہی اندر مانتا بھی ہے، مگر وہ پوری طرح ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کہیں اس کی خواہش ہوتی ہے، کہیں اس کی ضد ہوتی ہے، اس کی انا ہوتی ہے، اور وہ اس بات پر اڑ جاتا ہے کہ مجھے بہرحال وہی کرنا ہے کہ جو میری ٹریڈیشنز ہیں، میری اپنی مرضی ہے، جو میں نے سوچ لیا ہے. تو فرمایا کہ حق کے، سچائی کے واضح ہو جانے کے بعد تو باقی جو کچھ بھی ہے وہ گمراہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو آخر تم کدھر پھیر دیے جاتے ہو، پھیرے جاتے ہو، کیسے الٹ دیے جاتے ہو؟ یعنی تمہیں سب معلوم تو ہے، لیکن معلوم ہونے کے باوجود تم اپنے آپ کو غلطی کے، گمراہی کے حوالے کر رہے ہو. کیسے کر رہے ہو؟ یہ ظاہر ہے کہ ایک افسوس اور حسرت کا ایک انداز ہے کہ کیا وجہ ہے کہ تم ایک ایسے کھڈ میں اپنے آپ کو گرا رہے ہو جس کے گمراہی اور نقصان دہ ہونے، گمراہی پر مبنی اور نقصان دہ ہونے، ڈیزاسٹرس ہونے کا تمہیں علم ہے. تو یہ گویا کہ ان مشرکین کو ڈائریکٹلی ایڈریس کر کے ان کو ملامت کیا جا رہا ہے کہ جس بات کے غلط ہونے کا تمہیں خود بھی پوری طرح احساس ہے، اس بات کے چھوڑنے پہ تم کیوں تیار نہیں ہوتے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اصل غلطی یہ نہیں ہوتی کہ اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی. بات سمجھ میں نہ آنا تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں. بھائی اگر میری کوئی انٹلیکچول لمیٹیشن ہے جس کی وجہ سے میں بات سمجھ ہی نہیں پا رہا، تو اس میں میری غلطی کیا ہے؟
آئی ڈو ناٹ ہیو دا کیپیسٹی ٹو انڈرسٹینڈ. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس وجہ سے صحیح بات کو ماننے سے گریز نہیں کرتے کہ انہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، بلکہ اس لیے گریز کرتے ہیں کہ وہ بات سمجھنا نہیں چاہتے. تو فرمایا کہ سب چیزیں تو تم مان رہے ہو، ان سب حقیقتوں کو ماننے کے بعد تمہیں اپنے رویے سے ڈر نہیں لگتا کہ تم اس خدا کے سامنے کیا جواب دو گے، تم کیسے اس کو فیس کرو گے؟ تو فرمایا کہ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، آخر تم کدھر پھرے جاتے ہو؟ كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح سے تمہارے رب کی بات ان حد سے آگے بڑھنے والوں، سرکشی کرنے والوں کے بارے میں پوری ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں گے. یعنی وہ چونکہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس وجہ سے اب وہ بات مانیں گے ہی نہیں. اور یہ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ الذین فسقوا، جنہوں نے حدود کو توڑ دیا، جو حد سے آگے نکل گئے. یہ قرآن کا ایک بڑا واضح بیان ہے کہ انسان جانتے بوجھتے ہوئے اپنے آپ کو گناہ کی زندگی میں، بدی کی زندگی میں مبتلا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے اندر صحیح بات کو ماننے کے معاملے میں ایک ریزسٹنس پیدا ہو جاتا ہے، گریز پیدا ہو جاتا ہے، وہ بات ماننا نہیں چاہتا. یہ انسانیت کا بڑا المیہ ہے. بڑے بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہیں پھنسے ہوئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ وہ بات، سچی بات، صحیح بات ان کے اندر پینیٹریٹ نہیں کر رہی. ہمیں کسی پر الزام لگانے کی کوئی ہمارا رائٹ نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے. ہمیں تو خود اپنے آپ کو کویسچن کرنا چاہیے، اپنی غلطیوں پر اپنے آپ کو ٹوکنا چاہیے. لیکن بہرحال قرآن تو اللہ کا کلام ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ وہ لوگ کہ جو سرکشی کرتے ہیں، حد سے آگے بڑھتے ہیں، گناہ پر گناہ کر کے اس پر پچھتاتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو صاف نہیں کرتے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ان کے اندر دلچسپی نہیں پیدا ہوگی. دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. یہ سب قرآن کا بیان ہے. یعنی یہ ظاہر ہے کہ بات کو سمجھانے کے لیے مختلف تعبیرات ہیں. یعنی انسان کے اندر صحیح بات کو سمجھنے کے معاملے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. اس کو قرآن نے ایسے بھی بیان کیا کہ جن کے بارے میں اللہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ ان کو گمراہ کرے تو وہ ان کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، ایسے کہ وہ گھٹن محسوس کرتے ہیں، گویا کہ وہ آسمان کی طرف اٹھ رہے ہیں. تو فرمایا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، ان سے پوچھو کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، پہلی مرتبہ پیدا کرنے والے ہوں، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہ اس کو دوبارہ کریں. یعنی تم کیا ان معبودوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ انہوں نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اور پھر ایک مرتبہ دوبارہ پیدا کریں گے؟ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے کہ جو پہلی بار پیدا کرتا ہے، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہ دوبارہ کرے گا، اس کو دہرائے گا. فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ یہ بات قرآن نے بار بار بیان کی ہے کہ یہ موت کے بعد زندگی کا تصور، یہ ماننا کوئی مشکل چیز ہی نہیں ہے. بھائی جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکے گا؟ تو فرمایا کہ جب یہ تم مانتے ہو تو پھر اس ماننے کے بعد تم کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو، کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، ان سے پوچھو کہ تمہارے
شرکا میں سے، شریکوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو حق کی طرف دعوت دیتے ہوں؟ قل اللہ یہدی للحق، ان سے کہہ دو کہ اللہ ہے کہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یعنی کوئی معبود جس کی آدمی عبادت کرتا ہو وہ انسان کو یہ بھی نہ بتا سکے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تو پھر وہ کس کام کا؟ ہمارا رب تو ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ تو ہمیں بتاتا ہے کہ صحیح طریقہ کیا ہے، صحیح رویہ کیا ہے. وہ ہمارے اندر کی پہلے سے موجود پیدائشی فطری صلاحیتوں کو کنفرم کر کے انہیں اور آگے بڑھاتا ہے، انہیں وہ راستہ دکھاتا ہے کہ جس راستے کو دیکھ کر انسان کہتا ہے کہ یہ حق ہے. ہمارے اندر کی یہ صلاحیتیں اور یہ بتایا ہوا راستہ آپس میں ایسے تعلق رکھتے ہیں، ایسا تعلق رکھتے ہیں کہ گویا کہ لازم و ملزوم ہیں. میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں، یعنی ایسا انسان محسوس کرتا ہے. فرمایا کہ تمہارے شرکاء میں سے، تمہارے ان شریکوں میں سے بھی کوئی ایسا کرتا ہے. قل اللہ یہدی للحق، ان سے کہہ دو کہ اللہ ہے کہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، تو کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا حقدار ہے، مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. امن لا یہدی الا ان یہدا، یا پھر وہ کہ جو رہنمائی کے بغیر خود راستہ نہیں پاتے، یعنی جن کو راستہ پانے کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے، وہ آخر کس طرح سے اس قابل ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے؟ وہ تو خود رہنمائی کے محتاج ہیں، منتظر ہیں کہ کوئی ان کو گائیڈ کرے. فرمایا کہ فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو، کس طرح تم اس نتیجے پہ پہنچتے ہو. انسان جب بھی کوئی غلط رویہ اختیار کرتا ہے، اگر وہ اس کا تجزیہ کرے، اس کا انالیسس کرے، تو وہ یہ محسوس کرے گا جلد یا بدیر کہ اس کی بات غلط ہے، اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. پھر اگر انسان کے اندر اصلاح کی گنجائش ہے، انسان اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اپنی اصلاح کر لے گا. لیکن اگر انسان اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر اس کے سوا اور کیا چارہ ہے انسان کے پاس کہ وہ گمراہ ہو. اس لیے کہ جب آدمی ضد میں مبتلا ہو گیا، جب آدمی غلط رویے کو اپنا رویہ قرار دے کے اس پر بظاہر مطمئن ہو گیا، تو اس کے لیے ہدایت پانا ممکن نہیں رہتا. اب عام حالات میں جب انسان ضد کرتا ہے تو اس کے لیے ضد سے نکلنے کے امکانات ہوتے ہیں جب تک کہ اس کی ضد ایک خاص حد سے آگے نہ نکل جائے. لیکن جن کے پاس اللہ کے رسولوں کی دعوت براہ راست پہنچ گئی ہو، وہ اگر ضد میں مبتلا ہو جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پھر امکانات جلدی ختم ہو جاتے ہیں. یعنی ایک جانب آدمی خود غلط رویہ اختیار کر رہا ہے اور دوسری جانب اس کے سامنے بہترین دعوت پیش کی جا رہی ہے، تو ایسے شخص کے بگاڑ میں بہت تیزی آتی ہے. رہے وہ لوگ کہ جو خود بھی غلط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کے ماحول میں وہ لوگ کہ جو سچائی کی دعوت دے رہے ہیں وہ بھی کوئی اتنے زیادہ امپریسو لوگ نہیں ہیں، تو پھر انسان کے اندر سچائی کو قبول کرنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. فرمایا کہ وما يتبع اکثرهم الا ظنا، اور ان میں سے اکثر محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں. یعنی ان کے ہاں جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ چیزیں امیجن کی ہوئی ہیں، کچھ انہوں نے اپنے تصورات گھڑے ہوئے ہیں.
اور وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. کوئی سالڈ گراؤنڈز نہیں ہیں، کوئی پختہ مستحکم ان کے پاس اصول نہیں ہیں، ایویڈنسز نہیں ہیں. تو فرمایا وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، ان میں سے اکثر صرف وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں. إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور یقیناً گمان حق کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس کی کوئی جگہ نہیں بنتی. بات یہ ہے کہ آپ بھی اپنا فلسفہ بگار رہے ہیں، میں بھی اپنا فلسفہ بگار رہا ہوں، تو چلیے دونوں کے درمیان کچھ مقابلہ ہوگا کہ آپ بھی کچھ دلائل دیں گے، کچھ ہم بھی دلائل دیں گے. لیکن اگر ایک جگہ پر محض گمان ہے اور دوسری جانب حق ہے، سچائی ہے، ایسے مضبوط دلائل کے ساتھ آ گئی ہے کہ جس کے بعد انسان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اس کو مانے، تو پھر یہ جو گمان ہے یہ بیکار ہے. یہ گمان پھر ذرا سی جگہ بھی نہیں پا سکتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں. فرمایا کہ ان اللہ علیم بما یفعلون، اللہ خوب جانتا ہے جو اعمال یہ کر رہے ہیں. وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ، اور یہ قرآن کوئی ایسا کلام نہیں ہے ان یفتری من دون اللہ کہ وہ اللہ کے علاوہ گڑھ لیا جائے، اس کے علاوہ اس کو تصنیف کر لیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو تصدیق ہے ان باتوں کی کہ جو اس سے پہلے موجود ہیں. وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ کتاب کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. یعنی اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، مکے کے انکار کرنے والو، تم کس چیز کا انکار کر رہے ہو؟ اس قرآن کا. تم جانتے ہو یہ قرآن جو بات کر رہا ہے، جیسے بات کر رہا ہے، اس طرح کی کوئی تصنیف اللہ کے علاوہ کوئی اور پیش کر ہی نہیں سکتا. اس میں جو روب ہے، جو جلال ہے، جو شان ہے، جو فصاحت و بلاغت ہے، جو انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے انداز بیان ہے، جو حقائق کا بیان ہے، جو اعتماد ہے، وہ اللہ کے علاوہ کہاں سے آ سکتا ہے؟ اپنی طرف سے اگر کوئی جھوٹ موٹ گھڑ لے تو چلیے دو چار باتیں کر سکتا ہے، لیکن ایک مستقل ایک ایسا پیغام تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ جو تم جانتے ہو کہ اپنی زبان کے لحاظ سے بھی، اپنے انداز بیان کے لحاظ سے بھی کوئی نہیں تصنیف کر سکتا سوائے اللہ کے. سو یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ یہ گڑھ لیا گیا ہو، تصنیف کر لیا گیا ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے. نہیں، وہ نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ تصدیق ہے اس کی کہ جو اس سے پہلے موجود ہیں. یعنی اس سے پہلے کتابوں میں جو پیشنگوئیاں تھیں اس کلام اور اس کلام کے لانے والے کے بارے میں، یہ کتاب اس کی تصدیق ہے، یعنی اس کے مطابق بن کے آئی ہے. وتفصیل الکتاب، اور یہ کتاب کی تفصیل ہے، یعنی کتاب سے مراد کتاب بھی ہوتی ہے اور کتاب سے مراد قانون شریعت بھی. سو وہ قانون اور وہ شریعت کے جو تمہارے بزرگوں کا تھا، جس کو تم نے بھلا دیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی شریعت، یہ اس کی تفصیل ہے. تم کبھی اس پر غور کرو تو تمہیں یہ محسوس ہو کہ اصل میں یہ تمہاری عقل کے مطابق بھی ہے، تمہاری فطرت کے مطابق بھی ہے، اور اے نادانوں تمہاری اپنی روایات کے مطابق بھی ہے. وہ اصل روایات جن کو تم نے بھلا دیا، جن کو تم نے بگاڑ دیا، اور یہ شرک تم نے شروع
ہے کہ یہ تفصیل الکتاب ہے، یہ اس قانون کی تفصیل ہے، لا ریب فیہ، اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں، یہ خدا کی طرف سے وہ ٹروتھ ہے، وہ سچائی ہے کہ جو پچھلی کتابوں میں جس کے آنے کا ذکر تھا، اور اس نے کیا کیا، اس نے آ کر تمہارے پاس جو شریعت تھوڑی بہت موجود تھی جس کو تم بگاڑ چکے ہو، وہ اس کی صفائی کر رہی ہے، یہ کتاب اور اس کی تفصیل بیان کر رہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، من رب العالمین، یہ جہان والوں کے رب کی طرف سے ہے، یہ اس کی جانب سے ہے۔ ام یقولون افطرا، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود سے گڑھ لیا ہے؟ تعجب کے انداز میں کہا جا رہا ہے کہ کیا واقعی یہ ان کا کلیم ہے؟ قل فاتوا بصورۃ مثلہ، ان سے کہو کہ پھر لے آؤ کوئی صورت اسی کی طرح، وادعوا من استطعتم، اور پکارو جن کو تم استطاعت رکھ سکتے ہو پکارنے کی، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ ہمارے پیغمبر نے خود سے یہ کلام پیش کیا ہے اپنی طرف سے، تو بڑا آسان ہے، تم اس کے مقابلے میں کوئی اور کلام لے آؤ اس جیسا، اور معلوم ہوگا کہ یہ تو بڑا آسان ہے، اس میں ایسا کیا مسئلہ تھا؟ اور یہ کلام اپنی حیثیت، اپنا روب کھو دے گا۔ فرمایا کہ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، نہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ انہوں نے اپنا کلام اپنی طرف سے پیش کیا ہے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، انہوں نے جھٹلا دیا اس کو کہ ان کے علم کی گرفت میں جو چیز نہیں آئی، یعنی ان کے سامنے ایک پیغام پیش کیا گیا، وہ پیغام ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا، آنے والی حقیقت، نئے آنے والے دعوے کے بارے میں سوال کرے گا تو پھر اس کے بعد اس کو موقع ملے گا کہ یا تو اس کی حقیقت، ریئلٹی واضح ہو جائے گی، یا پھر یہ ہوگا کہ اس پہ واضح ہو جائے گا کہ نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ایک بے بنیاد چیز ہے۔ تو فرمایا کہ اصل میں یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے اس کو تصنیف کیا ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے جو چیز ان کو سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ان کو اس کی حقیقت ابھی تک نہیں پہنچی۔ قرآن ان کو خبردار کر رہا تھا نا کہ ایک عذاب آنے والا ہے، تو اس عذاب کی حقیقت ان کے سامنے نہیں آئی، جس وجہ سے انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ یعنی آدمی اگر کسی چیز کو کہتا ہے کہ یہ غلط ہے تو اس کے پاس کوئی بنیاد ہونی چاہیے۔ اگر انسان اپنے طور پر ایک ایسی چیز کو غلط قرار دے دے جو ابھی اس کو سمجھ ہی نہیں آئی ہے، جس میں جو دعویٰ کیا گیا ہے ابھی وہ سامنے ہی نہیں آیا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بات کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہے، حقیقت کو سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ فرمایا کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح سے جھٹلایا ان لوگوں نے بھی کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا ان کا جو ظلم کرنے والے تھے، یعنی وہ لوگ کہ جو ظالم تھے ان کا بڑا برا انجام ہوا، یہ تم جانتے ہو۔ ان پہلے آنے والوں کی کہانیوں، ان کے بارے میں جو تمہارے ہاں، تمہاری شاعری میں، تمہارے لیجنڈز میں جو باتیں بیان ہو چکی ہیں، اور پھر ہم قرآن میں اس کو دہرا رہے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، اس سے پہلے قوم نوح وغیرہ، یہ سب وہ قومیں تھیں کہ جنہوں نے اپنے زمانے کے پیغمبروں کو جھوٹا قرار دیا، ان کے پیغام کو جھوٹ قرار دیا، پھر اس کے بعد ان پر اللہ کی وہ پکڑ آئی کہ جس کو وہ اپنے آگے سے ہٹا نہ سکے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں وہ بھی ہیں کہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں،
اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جو اس کو نہیں مانتے. یعنی یہ دونوں طرح کے لوگ یہاں پائے جاتے ہیں. وہ بھی ہیں کہ جو اس کو مان رہے ہیں اور وہ بھی ہیں کہ جو اس کو نہیں مان رہے. کہ ایسا نہیں ہے کہ سب ایک طرح کے ہیں. کچھ ہیں کہ جو اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ اس کلام کو سنجیدگی سے سنتے ہیں اور پھر وہ ایمان لے آتے ہیں. یہ معاملہ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں تو ابھی ہونے والا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پیغمبر کو ایک تسلی کے مضمون کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ ان میں سے وہ بھی ہیں جو اس کو اب مانیں گے. مانتے ہیں یعنی ان کے اندر اس کے لیے آمادگی پیدا ہو رہی ہے، اور یہ آگے چل کے اپنے ماننے کا اعلان کریں گے. اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جو اس کو نہیں مانیں گے. اس وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے ان کو کہ جو فساد مچانے والے ہیں، جن کی طبیعت میں فساد ہے. یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن کے اندر فساد ہے، جن کی فسادی طبیعت ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ وہی بات جو پہلے بھی آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے کلام پر ایمان لانے والے وہی لوگ ہیں کہ جو سچائی کو ماننے والے لوگ ہیں. اور جو سچائی کو ماننے والے لوگ ہیں وہ زمین میں سرکش نہیں ہوتے، باغی نہیں ہوتے. وہ جانتے بوجھتے ہوئے غلطی کر کے اس پر اصرار نہیں کرتے، بلکہ ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے. وہ بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. فرمایا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تمہارا رب فساد مچانے والوں کو خوب جانتا ہے. یعنی وہ جانتا ہے کہ کون ایمان لائے اور کون ہے کہ جو ایمان سے محروم کیا جائے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے میں کسی کو شریک اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ جانتا ہے کہ کس کی طبیعت میں فساد ہے. فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل. انتم بریون مما عمل، تم میرے عمل کی کوئی ذمہ داری نہیں رکھتے. وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں تمہارے عمل پر سے بری ہوں، تمہارے عمل کی مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں. وَأَنتُمْ بَرِيُّونَ مِمَّا عَمَلُوا وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، یعنی یہ گویا کہ اب ایک اعلان برات ہے. یہ اعلان برات اس وقت ہوتا ہے کہ جب معلوم ہوتا ہے کہ اب قوم کے ساتھ جو ایک تعلق تھا کمیونیکیشن کا، وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. بات سمجھا کر گویا کہ داعی حق اب اس نتیجے پر پہنچ رہا ہے کہ مزید کوئی امکان نہیں ہے. بہت کوشش کر لی. اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغمبر جب دعوت لے کے آتے ہیں بہت پازیٹیو ہوتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی طبیعتوں میں فساد ہے، وہ اخلاقی طور پر بگڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ بہت پر امید ہوتے ہیں کہ ان کو بات بتائی جائے گی، ان کو اچھی طرح سے سمجھایا جائے گا تو بات سمجھ جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے اپنے پیغمبروں کو کہ آپ کوشش کیے جائیں، آپ اپنی کوشش کو اس وقت تک جاری رکھیں جب تک کہ ہماری جانب سے آپ کو یہ واضح فیصلہ نہ آ جائے کہ یہ لوگ اب مزید بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ان کے ہاں کوئی امکان نہیں. اس لیے اب ان سے برات کا اعلان کریں. برات کا اعلان کریں یعنی آپ ان کے بارے میں یہ فیصلہ سنا دیں کہ ہماری اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے تمہیں مزید سمجھانے کی. ہم کو جتنا ایک حکم تھا ہم نے اس کے مطابق اپنی پوری کوشش کر لی. اس کے بعد مزید ہمارے اندر کوئی تمہارے بارے میں جو ایک جذبہ ہوتا ہے مثبت خیر سگالی کا وہ باقی نہیں رہا.
اس لیے کہ اس ذات نے ہم کو آگاہ کر دیا ہے جو انسانوں کے احوال، ان کے رویوں سے واقف ہے۔ فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو تم کو سنتے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں۔ یعنی یہ جو اوپر بات کی گئی تھی کہ ان میں وہ بھی ہیں کہ جو ایمان لائیں گے اور ان میں وہ بھی ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرمایا مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو تمہاری بات کو بہت دھیان سے سنتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، تو کیا تم ان کو کہ جو بہرے ہیں اگرچہ کہ وہ سمجھتے ہی نہیں، یعنی تم ان کے پیچھے کو پڑھ رہے ہو، تم ان کو بتاؤ کہ جو سننے کے لیے تیار ہے، جن کے اندر آمادگی ہے۔ اس بارے میں قرآن کنسسٹنٹلی یہ بات اپنے پیغمبر کو کہتا ہے کہ آپ پیغام تو سب کو پہنچائیں، لیکن آپ جب پیغام پہنچائیں گے سب انسانوں کا ایک ہی رد عمل ہوگا، ایک ہی رویہ ہوگا۔ وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جو پیغام کو دھیان سے سنیں گے، اس کی قدر کریں گے۔ آپ کی ذمہ داری انہی کو سمجھانا ہے۔ جو لوگ پیغام کو سن کر گریز کریں گے، بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، وہ بہرے ہیں، اور بہرے اس لیے ہیں کہ وہ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے۔ بہرے ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ بات تو سنتے ہیں لیکن اس کو سننے کے بعد جو اس سے اثر قبول کرنے کا امکان ہے وہ اس سے محروم ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بگاڑ دیا ہے، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اس کے بعد اب ان کو اگر کوئی اچھی بات بتائی بھی جائے تو وہ پھسل کے نکل جاتی ہے، وہ ان کے کانوں سے اندر داخل نہیں ہوتی، یعنی ان کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ تمہاری بات سن رہے ہیں ان کو سناؤ۔ کیا تم ان کو سناؤ گے کہ جو بہرے ہیں اگرچہ کہ وہ عقل سے کام نہیں لے رہے؟ انہوں نے اپنی عقل کے آگے جو تعصبات کے پردے ہیں ان کو ہٹانے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی، وہ دلچسپی نہیں لے رہے، تو پھر تم ان کو کیسے سمجھاؤ گے؟ اور یہ کیوں دلچسپی نہیں لے رہے؟ خدا نے تو ان کو آزادی دی ہوئی ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو آزمائش کی وجہ سے یہ موقع ہے کہ وہ جو چاہیں کریں، اور وہ جو کر رہے ہیں اپنی آزادانہ مرضی سے وہ یہ ہے کہ ان کو دنیا میں جن چیزوں میں ان فوری فائدہ نظر آتا ہے، کوئی لالچ نظر آتی ہے، وہ اس کی طرف لپکتے ہیں، حالانکہ اگرچہ کہ اس میں اخلاقی قباحتیں کیوں نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں وہ تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ وہ جو مسیح علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جو ایک دھیلے میں خیانت کرتا ہے اس کو اشرفیوں بھری تھیلی کیسے دی جا سکتی ہے، خزانہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ جس نے اپنی فطرت میں جو اللہ کی اور غلط میں فرق کرنے والی صلاحیت تھی اس کو فالو نہیں کیا، وہ خدا کی طرف سے آئی ہوئی وحی کو کیسے اپریشیٹ کر سکتا ہے؟ تو آپ یوں سمجھیے کہ اللہ نے پہلے تو ایک اسکریننگ پروسیس رکھا ہوا ہے کہ جو انسان کی اپنی فطرت کے بارے میں رویے سے ایک فیصلہ ہو جاتا ہے کہ بالکل انٹری لیول پر، اس سے پہلے کہ آپ اصل اگلے امتحان میں داخل ہوں، اگر ابتدا ہی میں انسان یہ طے کر لیتا ہے، یہ ثابت کر دیتا ہے کہ جھوٹ بول کر، دوسروں کے ساتھ زیادتی کر کے، تکبر کر کے، بے حیائی میں مبتلا ہو کے انسان اپنے اندر کی فطرت کی آواز کو اگنور کرنے پر آمادہ ہے اور راضی ہے، تو پھر اگلی جو بات ہے یعنی وحی الہی والی بات، جو آپ سمجھیے کہ ایک ایڈوانسڈ لیول ہے آدمی کے اوپر جانے کا، وہ اس کو کیسے پا سکتا ہے؟ بھائی جو میٹرک میں فیل ہو گیا وہ انٹر میں کیسے پاس ہوگا؟ وہ آگے گریجویشن میں کیسے پاس ہوگا؟ اس نے تو پہلے ہی اپنے آپ کو ناکام ثابت کر دیا ہے۔ جس نے خدا کی فطرت کو بگاڑ دیا ہے وہیں پر وہ ناکام ہو گیا،
فیل ہو گیا وہ آگے کیسے جائے گا؟ تو فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کی طرف توجہ سے دیکھتے ہیں، دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، تو کیا آپ اندھے کو ہدایت دیں گے اگرچہ کہ وہ دیکھتا ہی نہیں ہے؟ یعنی آپ راستہ تو اس کو دکھا سکتے ہیں کہ جو اپنی آنکھوں کو استعمال کر رہا ہو، جو اپنی آنکھوں کو استعمال نہیں کر رہا، جو دیکھ ہی نہیں رہا، وہ کیسے آپ کے راستے، آپ کے دکھائے ہوئے راستے کو اختیار کرے گا؟ یعنی یہ بات اگرچہ کہ سخت ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس موقع کی بات ہے کہ جب بعض لوگوں نے اپنے غلط رویے کے بعد یہ بات ثابت کر دی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ ان کو جب بات سمجھائی جاتی ہے تو ان کی غلطیاں، ان کے جرائم، ان کے گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں اور وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے غلطیاں کی بھی ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ بات سمجھ جاتے ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک غلطی کر کے پچھتانے اور ایک غلطی کر کے جسٹیفائی کرنے والا رویہ ہے۔ بعض اوقات آپ بعض لوگوں کو ان کی غلطی بتائیں تو وہ پلٹ کے آپ کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں اپنے آپ کو۔ یقیناً آپ کو اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے، لیکن جو شخص حق پسند ہے وہ تو اپنی غلطی کی طرف نگاہ کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بار بار اپنے غلط رویے پر اصرار کرنے کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے ملی ہوئی صلاحیت، اس امکان کو کھو دیا جس کے بعد اب ان کے اندر کوئی خیر کی بات داخل ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، تو آپ کیا اندھوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ کہ وہ دیکھتے ہی نہ ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، اللہ لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، مگر انسان ہیں کہ جو خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ بات ہے جو قرآن نے بار بار بیان کی ہے کہ ہم جب جان بوجھ کر غلطی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، اور جو بھی اخلاقی گراوٹیں ہیں، اپنے معاہدوں کو توڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کمزوروں کو، غریبوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد شرم بھی نہیں آتی، اس کے بعد پچھتاتے بھی نہیں ہیں، تو یہ ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ہم اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بگاڑتے ہیں۔ انسان کبھی جب ظلم کرتا ہے، بڑے سے بڑا ظالم اس دنیا میں، قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ اصل میں کسی پر ظلم نہیں کر رہا، وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس لیے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کو تو اس زیادتی کے بدلے میں کہیں زیادہ اچھا نتیجہ مل جائے گا، اللہ کی طرف سے مہربانی ہو جائے گی، جس کے بعد وہ اپنے اوپر کی ہوئی زیادتی کو بھول جائے گا۔ لیکن جن لوگوں نے زیادتی کی ہے جان بوجھ کر، اصل میں وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ اپنے اوپر زیادتی کر رہے ہیں، کیسے اپنی اللہ کی دی ہوئی فطرت کو بگاڑ رہے ہیں، جس بگاڑ کے نتیجے میں ان کے لیے اب مزید ہدایت پانے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آخرت میں ان کی پکڑ ہوگی اور ان کو سزا ملے گی، تو اصل میں وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ دنیا کی زندگی ایک ایسا امتحان میں ہے کہ اس میں اللہ نے ہماری تقدیر ہمارے ہاتھ میں تھما دی ہے اور ہمیں آزاد چھوڑ دیا ہے کہ اما شاکرن و اما کفورا، شکر گزار بنے ہم یا ناشکرے بنے، یہ ہماری اپنی مرضی ہے۔ ہم اپنی شخصیت کو خود ڈیزائن کرتے ہیں، ہم اپنی شخصیت کو یا خود سے بگاڑتے ہیں
یا خود سے سنوارتے ہیں۔ اللہ کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرتا، وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، مگر یہ انسان ہے کہ جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، جس کے بعد میں آپ کے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ ہم نے آج کا سبق سورہ یونس کی آیت نمبر 31 سے شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو کہ کون ہے کہ جو تم کو رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے۔ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور کون ہے کہ جو سننے اور دیکھنے کی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے کہ جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور کون ہے کہ جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے کہ جو معاملات کی تدبیر پلاننگ کر رہا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے یقیناً کہ اللہ ہے، یعنی اللہ ہی ہے کہ جو یہ سارا کام کر رہا ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پوچھو کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو یہ ہے تمہارا رب حقیقی۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو پھر حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہو سکتا ہے اور کیا امکان ہے۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تو تم کہاں پھرے جاتے ہو۔ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا، اسی طرح سے تمہارے رب کا فیصلہ صادق آ گیا ان لوگوں پر کہ جو نافرمان ہیں، حد سے آگے جو بڑھے، یہ فیصلہ صادق آ گیا۔ انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ان سے پوچھو کہ کون ہے تمہارے شریکوں میں سے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دوبارہ اٹھائے گا، دوبارہ پیدا کرے گا۔ فقل اللہ، قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہے، یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہ جو تخلیق کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا ہے پھر وہ اس کو دہرا دے گا۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر کہاں بھٹکے جاتے ہیں۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، ان سے پوچھو کہ کیا تمہارے شریکوں میں ایسے بھی ہیں، تمہارے شریکوں میں وہ کون ہیں کہ جو حق کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ، آپ کہیے اللہ ہے، یہدی للحق، کہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق، کیا بھلا وہ کہ جو رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف زیادہ حقدار ہے۔ ان یتبع، کہ اس کی پیروی کی جائے۔ ام من لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ کہ جو کسی کی رہنمائی کے بغیر خود راستہ نہیں پا سکتا۔ فما لکم کیف تحکمون، تو تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو۔ وما یتبع اکثرہم الا الظن، اور ان میں سے اکثر محض گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور گمان حق کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ان علیم بما یفعلون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، اور یہ قرآن کوئی ایسا کلام نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے گڑھ لیا گیا ہو۔ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، مگر یہ تو تصدیق ہے اس کی کہ جو اس سے پہلے موجود کتابیں ہیں۔ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ کتاب قانون کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ من رب العالمین، جہان والوں کے رب کی طرف سے۔ ہم یقولون افطرا، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گڑھ لیا ہے۔ قل فأتوا بسورۃ مثلہ،
آپ کہیے کہ تو پھر لے آؤ کوئی صورت اس کی مانند، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور پکار لو جس کو تم پکار سکتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے گڑھ لیا گیا ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے جھٹلا دیا اس کو کہ جس کا احاطہ ان کا علم نہیں کر سکا، وہ اپنے علم سے جس کا احاطہ نہیں کر سکے، جس کو کہ پوری طرح سے فیدم نہیں کر سکے۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُ، اور نہ اس کی حقیقت ان کے پاس آئی۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح سے جھٹلایا ان لوگوں نے بھی کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا ظالموں کا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو اس پر ایمان لائیں گے، اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے فساد مچانے والوں کو۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر انہوں نے آپ کی تکذیب کی، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل۔ أَنْتُمْ بَرِئُونَ مِمَّا عَمَلُوا، تم بری ہو، تم پر کوئی ذمہ داری نہیں اس کی کہ جو میں عمل کر رہا ہوں۔ وَأَنَا بَرِئٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں اس کی کہ جو تم عمل کر رہے ہو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو آپ کو توجہ سے سنتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، تو بھلا آپ ان کو سنا سکتے ہیں جو بہرے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ کہ وہ عقل سے کام نہ لیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ جو آپ کو دیکھتے ہیں، یعنی دلچسپی توجہ سے دیکھتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، تو آپ کیا اندھوں کو رہنمائی کر سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، جبکہ وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا ذرہ برابر بھی۔ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، مگر یہ لوگ ہیں کہ جو خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جناب سوالات۔ Some people go to peers and people who claim they have jinns in their control, promise to solve their problems instantly. They sometimes tell their future correctly and gain control on you. They get paid enormous amounts and you get hooked. How does one help relatives or close friends to get out of this nightmare? آپ لوگوں کو صرف یہی بتا سکتے ہیں کہ ہر چیز کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ لوگ کہ جو آپ کی ان دنیاوی مشکل حل کرنے کے لیے کے دعوے دار ہیں، وہ آپ کے مسائل حل کر سکیں۔ آپ کو اگر کوئی بیماری ہے، آپ کو اگر کوئی پریشانی ہے، تو آپ اللہ سے دعا کریں، بیماری کا علاج کریں، پریشانی کو دور کرنے کے لیے جو پلاننگ ہو سکتی ہے، جو مشورہ ہو سکتا ہے وہ کریں۔ یہی دنیا میں اپنے مسائل کو حل کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ البتہ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ بعض کیسز ایسے ہوں کہ جن میں آپ کسی ایسی صورتحال میں پھنس جائیں کہ جس میں آپ محسوس کریں کہ ان تمام تدابیر کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو بہتر تو یہی ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرے اور اس پر بھروسہ کرے۔ مگر اگر آپ نے کسی کی طرف رجوع بھی کرنا ہے تو پھر آپ کا ایسے لوگوں کے سلیکشن کا کرائیٹیریا بڑے سخت ہونے چاہیے۔ یعنی کسی ایسے شخص کے پاس مت جائیں جو پیسے لینے والا ہے،
جو لالچی ہے، جس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ اگر ایک مسئلہ حل کرتا ہے تو 4 مسئلے پیدا کرتا ہے، جو آپ کو ایسی چیزیں بتاتا ہے کہ جو سمجھ میں ہی نہیں آتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اول تو انسان کو اپنے دین کی روشنی میں اپنے ظاہری اسباب کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مسائل حل کرنے چاہیے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے۔ لیکن اگر کہیں کوئی انسان مجبور بھی ہو جائے تو پھر ان لوگوں کی سلیکشن میں کہ جو اس طرح کے معاملات انجام دے سکتے ہیں، آدمی بہت اسٹرکٹ کرائیٹیرین کو اختیار کر کے ان میں سے کسی سے کانٹیکٹ کرے۔ These days one is flooded by people sending du'as and ayats which have to be read several times and you are asked. اب دعا آدمی کو وہی کرنی چاہیے کہ جس کا مفہوم اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ متعلقہ مسئلے سے ریلیونٹ ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے دین کے بارے میں عام طور پر یہ تصور قائم کیا ہوا ہے کہ اس میں جو تو باتیں ہیں عمل کی، وہ تو ہم نے پوچھنی ہیں مولوی حضرات سے، دین کے علماء سے، اور جہاں تک قرآن کا تعلق ہے یہ پروبیبلی وہ کتاب ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دنیاوی مشکلات، کوئی کاروبار میں کوئی کمی بیشی ہو گئی، کوئی رشتہ نہیں آ رہا، کوئی فلاں چیز نہیں ہو رہی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے۔ اللہ نے اپنے کلام کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ہمیں اس کو اپنی ہدایت ہی کے لیے پڑھنا چاہیے۔ اگر ہمیں کوئی اللہ سے دعا کرنی ہے تو اس دعا کو کرنے میں کیا رکاوٹ ہے کہ ہم اپنی زبان میں کریں؟ ہم اللہ سے جب کلام کرتے ہیں نماز میں، تو نماز میں چند چیزیں ہیں جو ہم پر لازم کر دی گئی ہیں، جن کو بہرحال ہم نے عربی ہی میں پڑھنا ہے، اس لیے کہ وہ ہم پر لازم ہے کہ ہم ویسے پڑھیں۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد قرآن کا ایک حصہ ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنا ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے۔ یہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں عربی میں کہنی ہے۔ باقی نماز میں بھی ہم، اور نماز کے باہر بھی ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہیں، اس کی تسبیح کرنی ہے، اس کی حمد کرنی ہے، وہ ہمیں اپنی زبان میں یا کسی ایسی زبان میں کہ جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے ہم کو کرنا ہے۔ قرآن حدیث میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، پڑھنا چاہیے، سب سے بہتر تو وہی ہے، لیکن سمجھ کے۔ یہ جو ایک تصور ہے کہ بے سمجھے بوجھے ہم چیزیں پڑھیں گے اور وہ مؤثر ہو جائیں گی، یہ اس کے نتیجے میں لامحالہ پھر یہ رویہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو آپ کا مقصد قرآن سیکھنا، قرآن سمجھنا، قرآن سے ہدایت پانا نہیں ہوتا۔ These days one is flooded. یہ تو ہو گیا جی۔ Can we recite tasbih during work? I mean during cooking and driving, as I do recite them, and durood intentionally and even sometimes unintentionally. دیکھیں، آدمی کو اللہ کو یاد جب کرنا ہوتا ہے تو پلاننگ میں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو یاد کریں سوچ سمجھ کے۔ کبھی بھول نہ ہو جائے تو یہ اللہ کی طرف سے ظاہر ہے کہ قابل مواخذہ چیز نہیں ہے، لیکن یہ معمول بنا لینا کہ آدمی بس زبان سے کوئی الفاظ نکال رہا ہے، یہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اصل مقصود ہیں ہی نہیں۔ اصل مقصود تو دل کا ذکر ہے، زبان تو صرف اس کا ساتھ دیتی ہے۔ تو ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا، اور یاد آدمی اپنے دل میں کرتا ہے۔
زبان کے الفاظ اس لیے بولے جاتے ہیں تاکہ ان الفاظ کے معنی دل کو متاثر کرے. سو بس اس کو سامنے رکھیں اور جیسے چاہیں ذکر کریں. سر ہم کیا کریں کہ ہماری مسجدوں کے ممبر سے بیان ہی صرف قصے اور کہانیاں کی جاتی ہیں، یعنی ایک آیت کوٹ کرنے کے بعد باقی جو کچھ بیان ہوتا ہے وہ بالکل بھی قرآن کے مطابق نہیں ہوتا. اگر میرے جیسا جو سوال کرے اسے ہمارے لوگ بھی بات تک کرنے نہیں دیتے، میں کیسے بتاؤں اپنوں کو کہ یہ جو بھی ہے بہت غلط ہے اور ان کہانیوں میں شرک کی دعوت ہوتی ہے سیدھی سیدھی. ایک تو یہ طے کر لیں کہ آپ نے لوگوں کو صحیح بات بتانی ہے. دوسری بات یہ طے کریں خود نہیں بتانی، اپنی زبان میں نہیں بتانی، قرآن پیش کرنا. آپ خود ترجمہ پڑھ کے ان کو سنائیں، اپنے ہاں بلا لیں، اور ترجمے میں بھی یہ نہ کریں کہ اپنی طرف سے آیات کا انتخاب کریں، نہیں، قرآن پڑھائیں. دیکھیں اس گئے گزرے دور میں بھی لوگوں کو قرآن پڑھنے پڑھانے کا بہرحال کچھ نہ کچھ شوق ہوتا ہے. ہم ایک غلطی کرتے ہیں لوگوں کو دین بتانے میں، اور وہ یہ ہے کہ ہم ان کو سب سے پہلے وہ باتیں بتاتے ہیں جو ہمارا خیال ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے. نہیں، ایسے اصلاح نہیں ہوتی. آپ ان کو اللہ کے پیغام کی طرف بلائیں اور ان سے کہیں گے ٹھیک ہے وہ جو آپ مسجد میں سن رہے ہیں وہ بھی سنتے رہیں، لیکن آئیے ہم آپ کو اللہ کا کلام سناتے ہیں. خود سنائیں، کسی کے ذریعے سے سنائیں، ترجمہ پڑھائیں، وغیرہ وغیرہ. تو ہوگا قرآن سنیں گے، وہ باتیں بھی سنیں گے کہ جو وہ جانتے ہیں مانتے ہیں، چنانچہ اس کے نتیجے میں وہ قرآن کی طرف متوجہ ہوں گے. تو پھر وہ باتیں بھی سنیں گے کہ جو ان کے اپنے نظریات کے خلاف ہیں. سو آپ لوگوں کو دعوت دیں ایسے جیسے کہ قرآن نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تم لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ. یہ بھی جان لیں کہ آپ کی ذمہ داری اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے لوگوں کو متوجہ کرنا ہے، موقع ڈھونڈنے ہیں، اپرچونٹیز تلاش کرنی ہے اور اپنی بات بیان کرنی ہے. باقی وہ بات مانتے ہیں نہیں مانتے، آپ نے آج بھی دیکھ لیا سبق میں. اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ان میں کتنی دلچسپی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ہدایت کے نقطہ نظر سے کتنا پر امید ہے. تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، آپ نے اپنا کام کرنا ہے. Can we recite any dua consistently which we want to, which give us peace of mind? ایسے ہی کرنا چاہیے. آدمی کو دعا وہی مانگنی چاہیے کہ جس کو مانگنے کا اس کا جی چاہ رہا ہے. بار بار مانگنا ہے بے شک مانگ لیں. بعض اوقات آدمی کا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بار بار ایک ہی چیز مانگوں، مگر جو کچھ بھی مانگ رہے ہیں، جو کچھ بھی بول رہے ہیں، سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں. بدلتی ہے when we get guidance or it remains the same. فطرت کے بارے میں یہ جان لیں کہ اللہ نے انسان کو صحیح فطرت دی ہے، مگر اس صحیح فطرت کے اندر اس کا امکان رکھا ہے کہ ہم اس کو بگاڑ دیں، ہم اس کو ڈی جنریٹ کر دیں، سپوائل کر دیں.
ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے. جھوٹ جب انسان بولنے کی کوشش کرتا ہے ابتدا میں تو اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے، مگر انسان اگر اپنے کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے جھوٹ بولے اور بولتا رہے تو اس کے اندر کی ضمیر کی وہ آواز کہ جو اس کو غلط کام کرنے پر ملامت کرتی ہے، دھیرے دھیرے وہ دھیمی پڑ جاتی ہے اور وہ وقت بھی آتا ہے کہ خاموش ہو جاتی ہے. یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو ہمارا امتحان ہے. ہمیں صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت دی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی ہم کو آزادی بھی دی ہے، اور اس آزادی کے سامنے وہ آزمائش ہے جس میں برائی اٹریکٹیو بن کے آتی ہے اور اچھائی مشکل بن کے آتی ہے. تو انسان برائی کرتے کرتے اپنی فطرت کو بگاڑ دیتا ہے. قرآن نے کے زمانے جاہلیت کون سے زمانے کو کہا ہے؟ جیسا کہ سورہ احزاب میں بھی آیا ہے. جاہلیت کا زمانہ جب ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا اور لوگ اللہ کی ہدایت سے واقف نہیں تھے. غالباً آپ کا اشارہ ازواج مطہرات کی طرف ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ولا تبرجنا تبرجن الجاہلیت الاولی، تم بن ٹھن کر نہ باہر نکلا کرو جیسے پہلے جاہلیت کے زمانے میں عورتیں نکلتی تھیں. یہ بات بجا ہے. آج کے دور میں بھی یہ ایک مشکل ہے جو اس دور میں بھی تھی کہ خواتین کو بعض اوقات اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ان کے اس بیہودہ لباس سے اور بننے سورنے سے کتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ ظاہر ہے کہ ایک جاہلیت ہے، نئے زمانے کی جاہلیت، جدید زمانے کی جاہلیت ہو. انسان کو اللہ نے جو لباس دیا ہے اس کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کے ان اعضاء کو اچھی طرح سے ڈھانپے کہ جن کے اچھی طرح سے کور نہ کرنے کے نتیجے میں دوسری جینڈر کی توجہ اس کی طرف نیگیٹو انداز میں ہوتی ہے. یہ جاہلیت ہے. یعنی اس کو فخر کی چیز سمجھنا، اس کو پسند کرنا، یہ جس زمانے میں بھی یہ رجحان پایا جائے گا اصل میں وہ جاہلیت کا رجحان ہے. لیکن کیا کریں، یعنی جیسے گزارش کی، جھوٹ اٹریکٹیو ہو جاتا ہے، بے حیائی بھی اٹریکٹیو ہو جاتی ہے، اس کو فیشن بنا کے پیش کیا جاتا ہے. ان چیزوں سے روکا گیا ہے. We need to point out gentle manner because most people are not ready to accept their mistakes and immediately start pointing out your mistakes and become defensive. It becomes a vicious circle. What is the best solution? Best solution یہی ہے کہ آپ politely لوگوں کو بتائیں اور کوشش کریں کہ ان کو بات پہنچ بھی جائے، لیکن وہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی جانب حملہ آور ہوں. اس میں بھی آدمی ظاہر یہی دیکھے گا کہ میں کس کو بتا رہا ہوں، میری کتنی ذمہ داری ہے. اگر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ دوسرا فرد ڈیفینس نہیں ہے تو ایک تو اپنی بات کے انداز کو ریویو کرنا چاہیے، دوسرا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بھائی میری ذمہ داری ختم ہو گئی. اگر کوئی شخص بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بنتی ہے جتنا کہ کوئی سننے کے لیے تیار ہو. بٹ اٹ آل ڈیپینڈس. مگر کسی بے جا بحث میں نہیں پھنسنا چاہیے، اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے دوسروں کے مقابلے میں. دوسروں کو بات آدمی بتائے اگر اس کے بتانے کا کوئی موقع ہے اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ دوسرا اس کو سننے کے لیے تیار ہے. Allah gives guidance to a person who seeks guidance. Does one pray to Allah for guidance just
in simple words or say a certain دعا. آپ کے خیال میں کوئی سرٹن دعا آدمی پڑھے گا جس کا مطلب ہی اس کو نہیں آتا، اس سے گائیڈنس مل سکتی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ گائیڈنس تو اللہ دیتا ہے ان لوگوں کو کہ جو گائیڈنس چاہتے ہیں، اور گائیڈنس چاہنے کا بیان یہ ہے، اول تو وہ دل میں ہوتی ہے، لیکن اگر اس نے بیان ہی کرنا ہے تو وہ اس انداز میں بیان کرے گا کہ جو انداز اس کو سمجھ میں آ رہا ہے، جس کے الفاظ وہ جانتا ہے. اس لیے کہ اصل میں پہلے بھی گزارش کر چکا کہ دعا ہو، اللہ کا ذکر ہو، یہ اصل ہماری جانب سے اللہ کے حضور میں ہمارے گزارشات ہوتی ہیں، ہماری طرف سے کچھ اس کی تعریف ہوتی ہے، کچھ اس سے ریکویسٹ ہوتی ہے، تو وہ ریکویسٹ سمجھ میں آنی چاہیے. یعنی ہدایت کے لیے کوئی خاص الفاظ ہیں جن کے معنی بھی آپ کو نہ آتے ہوں، اگر آپ بولیں گے تو ہدایت مل جائے گی؟ خدا کی ایسی پالیسیز ہیں ہی نہیں. یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی وہ لگتا ہے کہ کوئی جنتر منتر ہے کہ جس کو آپ پڑھیں گے تو اس سے کچھ ہو جائے گا. نہیں، خدا تعالیٰ تو انسان کو ہدایت دیتا ہے جب کہ وہ ہدایت چاہتا ہے، اور ہدایت چاہنے کے لیے سب سے پہلے رویہ ٹھیک ہونا چاہیے، پھر وہ الفاظ ہونے چاہیے کہ جو الفاظ اس کو سمجھ میں آئیں. یقیناً قرآن اور حدیث میں ایسی بہت سی دعائیں ہیں کہ جن کو اگر آپ سمجھ کے پڑھیں تو ان میں بڑی وزڈم ہے، اس میں اللہ کے ساتھ تعلق کے اظہار کے بہت ایفیکٹو طریقے ہیں. نماز تو عبادت ہے، اور عبادت میں صرف نقل چلتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عربی میں نماز پڑھی ہے، اس لیے کہ آپ کی زبان عربی تھی. آپ نے نماز میں جو کچھ پڑھا اس میں دو حصے ہیں. ایک وہ حصہ ہے کہ جس کو ہمیشہ ویسے ہی پڑھا، اور ایک حصہ وہ ہے کہ جس کو آپ نے بدل بدل کے مختلف انداز میں پڑھا. جب تک تو وہ لوگ کہ جو مسلمان تھے ان کی زبان عربی تھی، وہ عربی میں پڑھتے تھے. جب یہ دین ان لوگوں تک پہنچا کہ جن کی زبان عربی نہیں تھی، تب یہ سوال پیدا ہوا کہ اس میں اللہ کا منشا کیا ہے. عربی میں پڑھیں، اگرچہ کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو بہت سے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہاں ایسا ہی ہے، کیونکہ عربی سرکاری زبان ہے، اور اللہ تعالیٰ نماز کے اندر تو عربی ہی چاہتا ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ لوگوں نے اپنے طور پر ایک اصول طے کر لیا ہے، نماز اللہ کی یاد کے لیے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. کبھی آپ نے محسوس کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو سجدہ ہے یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے؟ اللہ ہرگز نہیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں. لا تطعہ، اے پیغمبر آپ ان کی پرواہ نہ کریں. وسجد، اور سجدہ کریں. وقترب، اور قریب آ جائیں. تو اللہ کے آپ قریب ہوتے ہیں سجدے میں، اور کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب الاعلیٰ. صرف الفاظ ہیں عربی کے جن کو آپ بول رہے ہوتے ہیں. جو زیادہ وہ کیا کرتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ بول رہے ہوتے ہیں اور دل میں اللہ سے کچھ اور مانگ رہے ہوتے ہیں. شاید اس لیے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا اگر ہم عربی کے علاوہ کوئی اور زبان بولیں گے. لیکن سلام پھیرنے کے بعد پھر دعا کرتے ہیں ہم اپنی زبان میں، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ عربی کے علاوہ بھی زبانیں سمجھتا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ ہم نماز کے اندر عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں کچھ نہیں کہہ سکتے. میں وہ واقعہ بار بار سناتا ہوں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک جماعت کی نماز میں ایک صاحب تھے جنہوں نے رکوع سے اٹھتے ہوئے جب فرمایا حضور نے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، تو انہوں نے اپنے طور پر یہ کہا
حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ۔ جب انہوں نے یہ کہا، ان کی کیفیت ان پہ طاری تھی، انہوں نے یہ بات کہی، تو نماز کے اختتام پر حضور نے یہ پوچھا کہ یہ کون صاحب تھے؟ گھبرا گئے، یہ صاحب گھبرا گئے کہ آج تو معلوم ہوتا ہے کہ میری پکڑ ہو گئی۔ مگر حضور نے بہت تعریف فرمائی اور فرمایا کہ تم نے جو کلمات پڑھے، فرشتے بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر ان کو حاصل کرنے میں سبقت لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ جو صاحب تھے انہوں نے حضور سے پوچھ کے کچھ نہیں بولا، وہ ایک عرب بدو تھے، جو ان کے دل میں بات آئی انہوں نے بیان کر دی۔ چنانچہ نماز کے دو حصے ہیں، ایک ان اذکار کا حصہ ہے کہ جو لازم ہے، سورہ فاتحہ، قرآن کا ایک حصہ، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کو حضور نے کبھی نہیں بدلا، اس کے علاوہ اذکار بدلتے رہے۔ اور قاد تشہد میں تو آپ نے یہ فرمایا کہ مانگو اپنے رب سے جو مانگنا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے رب سے مانگنا ہے۔ کسی کو اس بات پر تسلی نہیں ہوتی، بسم اللہ وہ عربی میں پڑھتے رہیں، لیکن نماز اللہ کی یاد کے لیے۔ بہت اچھا ہے جناب، بہت اچھا ہے۔ میں تو گزارش کر چکا، نماز میں سجدے وغیرہ میں اپنی زبان میں دعا کرنا مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کے بغیر نماز ہوتی کیسے۔ آپ نے اللہ سے جب باتیں ہی نہیں کی تو نماز کیا کیا؟ نہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے، نہ قرآن کا ترجمہ آتا ہے، نہ سبحان ربی العظیم آتا ہے۔ اس کے باوجود آپ توجہ دلچسپی سے نماز پڑھتے ہیں تو کیا سوچتے کیا ہوں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز میں متوجہ، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ ایک تعداد پوری کرنے کی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی زیادہ توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ رکعتیں پڑھیں، اس لیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ نمبر بنیں گے، اور عام طور پر انسینٹیو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ سو پورا فوکس یہی ہوتا ہے کہ اس پہ ثواب ملے گا، اس سے گناہ جڑیں گے، اور وہ جو اصل مقصد ہے اللہ کو یاد کرنا، وہ سرے سے ہوتا ہی نہیں۔ شہزاد سلیم صاحب کی تحقیق ہسٹری آف قرآن اردو میں ترجمہ ہوئی ہے کہ نہیں؟ ابھی بتا دیں، شکریہ۔ آئی ایم شیور کہ وہ ترجمہ تو اس کا لازماً کریں گے، کیا ہے یہ میں پوچھ کے ہی بتا سکتا ہوں، آپ مجھ سے الگ سے پوچھ لیجئے۔ Usually people say that we can't do personal du'as in sujood, especially first namaz, whereas I believe that we are more close to Allah during sujood. I agree with you، میرا بھی یہی خیال ہے۔ جب لوگ یہ کہتے ہیں تو ان سے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ آپ کہتے کیسے ہیں، یعنی یہ دین تو صرف اللہ کے پیغمبر لے کے آئے ہیں، تو آپ کسی اور زبان میں نہ کوئی چیز پوچھنا مانگنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی تھے صرف یا رسول بھی تھے؟ ان کی قوم کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا قانون اتمام حجت کی روح سے؟ میرے علم میں یہ ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے کہ جو رسول تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں میرے علم ذہن میں نہیں ہے، زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ صرف نبی تھے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ رسول بھی ہوتے تو پھر سب سے زیادہ تو ان کے زمانے میں ان کے لوگوں پر عذاب کا بیان قرآن میں ہوتا، وہ ایک مرتبہ بھی نہیں ہوا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔